السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صلوات بھیجیں محمد وآلہ. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو، واقف ہو. تم عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ بیان معلوم ہے. ہمارے آپ کے درمیان ادھر 3-4 دن جو گفتگو رہی وہ یہ رہی کہ مذہب کیا ہے. مذہب، میں بار بار یہ لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مذہب انسانوں کو ملانے آیا ہے، انسانوں کو بانٹنے اور الگ الگ خانوں میں تقسیم کرنے نہیں آیا ہے. مذہب اس لیے آیا ہے کہ دنیا میں انسان مل جل کے رہ سکیں اور ایک ایسی سوسائٹی اور ایک ایسا سماج قائم ہو جس میں ظالم و مظلوم نہ ہو، یعنی کوئی کسی کا حق کھا جائے یا کسی کا حق کھا لیا جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ جس کا جو حق اور جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو انصاف اور ایمانداری کے ساتھ برابر سے مل جائے. مذہب کا مشن یہ ہے. مذہب یونٹی چاہتا ہے، اور اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں سے قرآن پاک شروع ہو رہا ہے وہیں سے اتحاد اور یونٹی کی دعوت دی جا رہی ہے. قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. یہ رحمانیت اور رحیمیت کی خوشخبری اور رحمانیت اور رحیمیت کا مژدہ کسی ایک خاندان یا کسی ایک فیملی یا کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پوری کائنات کے لیے ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، اور اس کے جتنے بھی کرم ہیں وہ عام ہیں. سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، ٹھنڈی ہوا سب کے لیے ہے، بہتے ہوئے دریا سب کے لیے ہیں، زمین کا دسترخوان سب کے لیے بچھا ہے، دنیا میں جو فیض ہیں وہ سب کے لیے ہیں. تو مذہب
انسانوں کو سچائی کا راستہ بتانے آیا ہے، انسانوں کو الگ الگ بانٹنے نہیں آیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد کیا آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن کی دوسری آیت جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، سارے پریز اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ رب المومنین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مومنوں کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب المسلمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مسلمانوں کا پالنے والا ہے۔ نہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ تو معلوم ہے کہ مذہب جو ہے وہ صرف یہی دنیا نہیں بلکہ پوری کائنات کی یونٹی کا تصور پیش کر رہا ہے۔ خالی یہی دنیا نہیں، پوری کائنات کی یونٹی کا تصور پیش کر رہا ہے کہ ساری دنیا مل کے ایک ہو جائے، اور ایک کیسے ہو جائے؟ اس ایک اللہ کو مان کے۔ دیکھیں توحید خود ہم کو یونٹی کی طرف دعوت دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، تو جب اللہ ایک ہے تو بندے ایک کیوں نہ ہو؟ اب اللہ تو ایک ہے مگر بندوں کو بانٹ دیا ملاؤں نے الگ الگ۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ بڑی پریشانی ہوئی۔ چنانچہ آج جو اسلام کا الزام ہے، مجھے لوگوں کے کیریکٹر سے بحث نہیں ہے، کس نے کیا کیا مجھے اس سے بحث نہیں ہے۔ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام کے ڈیفنس کا حق رکھتا ہوں، اور اس بات کو بتانے کا حق رکھتا ہوں پورا پورا کہ جو ریئل اسلام ہے اور جو اصلی اسلام ہے اس نے آدمیوں کے نفرت کا درس نہیں دیا، نفرت کا سبق نہیں سکھایا، ان نے پوری کائنات سے محبت کا سبق دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے سیاسی مقصد سے لوگوں کو خانوں میں ڈیوائیڈ کر کے اپنے فائدے اٹھائے اور اپنی حکومتیں چمکائیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کا ذمہ دار مذہب نہیں۔ تمام عالمین کا رب ہے۔ عزیزان گرامی، اگر آپ غور سے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن ساری دنیا کو یونٹی کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ لوگ جو قرآن کو کوٹ کرتے ہیں کہ اس نے نفرت سکھائی ہے، یا تو وہ نفرت کا پرچار کر رہے ہیں اور یا انہوں نے غور سے قرآن کو پڑھا نہیں ہے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں انڈین ٹی وی پر بھی اور فارن کے ٹی وی پر بھی، یہاں یہ بات کہی جاتی ہے صاحب قرآن میں یہ آیت ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، قرآن سے اتنا کم کر دیجئے، قرآن سے اتنا نکال دیجئے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں چیلنج دیتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ جس کو قرآن کی کسی آیت پر کوئی اعتراض ہو، میں 10ویں محرم تک یعنی 2 مارچ تک اس شہر میں رہوں گا، وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے۔ قرآن اتنا لاوارث ابھی بھی نہیں ہوا ہے کہ جس کے جو منہ میں آئے پک جائے۔
تو عزیزان گرامی، ہم اکثر و بیشتر یہ باتیں اخباروں میں دیکھتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو یا لوگ اپنے سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے دنیا کی مختلف کمیونٹیز میں ڈسٹربنس پیدا کرنے کے لیے، انڈیا میں اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے، یا انڈیا سے باہر دوسرے ملکوں میں اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں بکا کرتے ہیں۔ لیکن اگر پڑھا لکھا آدمی، اکیڈمک آدمی، کسی کو قرآن کے سلسلے میں کوئی بات کرنا ہو تو میں موجود ہوں، میں تیار ہوں، جس کا دل چاہے وہ اس سلسلے میں مجھ سے بات کرے۔ میرا دعویٰ ہے، پہلے میرا دعویٰ سن لیجئے، کہ قرآن نے نہ کسی کو برا کہا ہے، نہ نفرت کی تعلیم دی ہے، بلکہ قرآن نے اتحاد کی دعوت دی ہے، میل جول کی دعوت دی ہے، کو ایگزسٹنس اور مل جل کے رہنے کا سبق پڑھایا ہے۔ یہ قرآن کی ٹیچنگ ہے۔ جن صاحب کو اس سلسلے میں کوئی اختلاف ہو، یا ان کی سمجھ میں کوئی آیت نہ آ رہی ہو، یا کسی آیت کو وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اس سے لڑائی جھگڑے کی بات قرآن کر رہا ہے، تو میں موجود ہوں۔ یہ مسجد بھی جانی پہچانی ہے، یہ علاقہ بھی جانا پہچانا ہے، یہاں بہت سے لوگ آتے ہیں مجلس میں، اس کا پتہ بھی ہر ایک بتا دے گا۔ یہی رہتا بھی ہوں، یہی پڑھتا بھی ہوں۔ میں تیار ہوں بات کرنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن نے انسانوں کو عالمی برادری کے روپ میں دیکھا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، یعنی تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ مسلمانوں کا پالنے والا ہے، یا عربوں کا پالنے والا ہے، یا مالداروں کا پالنے والا ہے، یا مولویوں کا پالنے والا ہے۔ نہیں، تمام عالمین کا پالنے والا ہے، جتنے عالم ہیں ان سب کا پالنے والا اللہ۔ اور جب اللہ کے رسول کا تذکرہ ہوا تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کے۔ تو اللہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین ہے، نفرت کا سوال ہی کیا؟ ارے میرے دوستو، کبھی سوچیے آپ اور اس مسئلے کو غور کیجئے کہ اسلام وہ دین ہے اور اسلام وہ مذہب ہے جس کا اللہ رب العالمین ہے اور جس کا رسول رحمت للعالمین ہے، سارے عالم کے لیے رحمت، تمام عالموں کے لیے رحمت۔ تو اب یہ تصور کہ اسلام نفرت سکھاتا ہے یا اسلام یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ سیاست نے نفرت کے بیج بوئے ہوں تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے حکومتوں نے نفرت کی باتیں کی ہوں تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔
ہو سکتا ہے اپنا تاج و تخت بچانے کے لیے انسانوں کو الگ الگ ڈیوائیڈ کیا گیا ہو، تو اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف ریلیجن کی بات کرتے ہیں، ہم نہ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، نہ بادشاہت کی بات کرتے ہیں، نہ کنگڈم و امپائر کی بات کرتے ہیں، نہ حکومت و سلطنت کی بات کرتے ہیں۔ ہم سے جو بات کرے وہ مذہب کی بات کرے، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ بھی طے ہے کہ ہم بولیں گے تو یا اللہ کے لیے جس نے ہمیں بنایا ہے، یا رسول کے لیے جس نے ہمیں دین بتایا ہے، یا اہل بیت کے لیے جنہوں نے دین بچایا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، ہم یہ اپنے برادران اسلام بھی سن لیں اور دوسرے بھائی بھی سن لیں کہ بادشاہوں کے ڈیفنس کے لیے اس ممبر سے تقریر نہیں ہوگی، سلطنتوں کے بچاؤ کے لیے اس ممبر سے بات نہیں ہوگی۔ اس ممبر سے بات جب ہوگی یا اللہ کے لیے ہوگی، یا رسول کے لیے ہوگی، یا آل رسول کے لیے ہوگی، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس کے علاوہ جو جیسا ہے اپنے کیریکٹر کے آئینے میں خود ہی دکھائی دے گا ہم کون، ہم کون بولنے والے۔ جو اچھا کرے گا اچھا کہا جائے گا، جو برا کرے گا برا کہا جائے گا۔ اس کے لیے کس کس کی طرف سے بولیے گا، کس کی طرف سے لڑیے گا، یہ ہے معاملہ میرا۔ تو قرآن مجید کے اوپر ایک الزام یہ ہے کہ اس نے یہودیوں کو برا کہا ہے۔ یہودی حضرات خفا ہیں، کہتے ہیں قرآن نے ہمیں بہت برا کہا ہے۔ قرآن سے کرسچین حضرات بھی خفا ہیں، کہتے ہیں قرآن نے ہمیں بھی برا کہا ہے۔ قرآن سے بہت سے نان مسلم بھی خفا ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے ہمارے مارنے اور قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں یہ کسی بچے کی تقریر نہیں ہے، یہ کسی جذباتی نوجوان کی تقریر نہیں ہے۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو، میں اپنے آڈینس سے، اپنے سننے والوں سے ایک دفعہ ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں کہ آپ پوری سیریس ہو کے میری بات سننے کی کوشش کریں کہ میں کیا کہتا ہوں۔ قرآن اسلام کی کتاب ہے، اسلام جو دین ہے اس کی سرکاری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، جس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، وہ اللہ ہے۔ اگر ایک باپ کو حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے غلط طور طریقے، غلط چال چلن، بری عادتوں اور برے اخلاق کو سنوارنے کے لیے اس کو متوجہ کرے کہ تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، تم ایسا نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ بیٹے کا دشمن ہے یا باپ بیٹے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، بلکہ باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا یا اس کے بیٹے
اخلاق، انسانیت، کیریکٹر، تعلیم، تربیت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہوں تاکہ ہر ایک ان کی تعریف کرے اور وہ چال چلن، طور طریقے میں ان کے برائی نہ پیدا ہو کہ جس کی وجہ سے زندگی میں ان کو پرابلمز آئیں یا مشکلات ہوں۔ جس طرح ایک باپ حق رکھتا ہے اپنے بیٹوں کے طور طریقے کو سدھارنے کا اور ان کو بتانے کا کہ کیسے بنو، کیا اللہ کو اپنے بندوں کے لیے حق نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کیسے بنو؟ اور اگر لڑکے گڑبڑ کریں تو کیا باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ ان کو ڈانٹے؟ تو اگر بندے گڑبڑ کریں تو کیا اللہ کو حق نہیں ہے کہ انہیں ڈانٹے؟ آپ غور فرمائیے، قرآن نے نہ یہودی کی حیثیت سے کسی یہودی کو برا کہا ہے۔ چیلنج ہے میرا، پوری اسٹڈی کے بعد بول رہا ہوں، ایسے نہیں بول رہا ہوں۔ قرآن نے یہودی کی حیثیت سے کسی یہودی کو برا نہیں کہا ہے۔ قرآن نے عیسائی کی حیثیت سے کسی عیسائی کو برا نہیں کہا ہے۔ قرآن نے کافر کی حیثیت سے کسی کافر نان مسلم کو برا نہیں کہا ہے۔ قرآن نے انسان کے برے کیریکٹرز کی مذمت کی ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو بھی ان معنوں میں برا کہا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ خالی نان مسلمز کی بات نہیں ہے، قرآن نے مسلمانوں کو بھی برا کہا ہے، قرآن نے نان مسلمز کو بھی برا کہا ہے، قرآن نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی برا کہا ہے، لیکن ان کے کیریکٹر کی بنیاد پر۔ یعنی کوئی لڑکا چوری کر رہا ہے تو ہم نے کہا چوری نہ کرو، چوری بری چیز ہے، تو اگر وہ لڑکا مسلمان ہے تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ مسلمان کو چور کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے اور کسی بڑے نے کہا کہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے اور وہ آدمی کرسچین ہے جو جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ کرسچینٹی کی برائی ہے کہ جھوٹ کی برائی ہے؟ اگر کوئی رشوت کھا رہا ہے اور ہم نے کہا رشوت لینا بری چیز ہے اور وہ جو رشوت لے رہا ہے وہ یہودی ہے، تو یہ یہودی کی برائی ہے کہ رشوت کی برائی ہے؟ آپ غور فرمائیے، معاملے کو ٹویسٹ کیا سیاست نے اور بگاڑا۔ قرآن نے یہودیوں کے پیغمبر حضرت موسیٰ کی جتنا تذکرہ کیا ہے اور جتنی پوٹینشل الفاظ میں اور زوردار الفاظ میں تعریف کی ہے، اتنی شاید ان کی اپنی کتاب میں نہ ہو۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ کی جتنی تعریف کی ہے اور جتنی مدح کی ہے اور جتنی ان کی اور ان کی والدہ گرامی کی شان بیان کی ہے، شاید ان کی کتاب میں نہ ہو۔ قرآن نے ان کی کتابوں تورات و انجیل کو نور کہا ہے، رحمت کہا ہے، ہدایت کہا ہے۔ اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ لیکن قرآن نے ان کی مذمت کی ہے کہ جو اپنی کتابوں کو موقع پرستی کے لحاظ سے بدل دیتے ہیں اور اس کے اندر ایڈیشن الٹریشن کر کے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں، تو یہ کیریکٹر کی برائی ہے، یہودی کی برائی نہیں ہے۔ یہ کیریکٹر کی برائی ہے، عیسائی کی برائی نہیں ہے۔ حالات آدمی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو سوچے۔ ان حالات نے میری تھنکنگ پر بھی اثر ڈالا اور ڈالنا چاہیے۔ نیو یارک میں مجھ سے ایک یہودی جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ کے یہاں جمعے کے پریئر میں
ہر جمعہ کو یہودیوں کی برائی ہوتی ہے. آپ سورہ جمعہ کی آیتیں پڑھیے. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها. اور ہم کو نہایت توہین آمیز الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے اور ہم کو گدھا کہا جاتا ہے اس کے اندر. میں نے کہا آپ غلط سمجھے. سورہ جمعہ میں کسی یہودی کی برائی نہیں ہے. اللہ خالق ہے یہودیوں کا بھی مسلمانوں کا بھی. باپ بیٹے کے لیے کتابیں منگواتا ہے, استاد بھیجتا ہے, پڑھانے کی کوشش کرتا ہے, لڑکا پڑھ کے نہیں دیتا, باپ کہتا ہے بالکل گدھا ہے, یہ کچھ پڑھا ہی نہیں. تو یہ لڑکے کی برائی نہیں ہے, اس کے ناخواندہ رہ جانے اور نہ پڑھنے کی برائی ہے. قرآن کہہ رہا ہے جن کو تورات دی گئی اور تورات کو نہ اٹھا سکے اور اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے, ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اور ہم نے کہا اس کے بعد کی آیتیں پڑھیے جو مسلمانوں کی مذمت میں ہیں کہ جب یہ کوئی تجارت یا کھیل کود کی چیز دیکھیں گے تو آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. ہم نے کہا جمعہ پڑھنے والوں کی بھی تو برائی ہے, یہ کیوں نہیں کہتے؟ ارے بھائی مسلمانوں کو وہی تو قرآن کمنٹ کر رہا ہے. تو یہودیوں کے نہ پڑھنے کی عادت پر کمنٹ ہے اور مسلمانوں کے عبادت پر, تجارت اور کھیل کود کے پریفرنس کی عادت کے اوپر کمنٹ ہے. تو جس قرآن کے سورے میں یہودی کو برا کہا جا رہا ہے اسی میں مسلمان کو برا کہا جا رہا ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ نہ یہودی کو برا کہا جا رہا ہے نہ مسلمان کو برا کہا جا رہا ہے, بلکہ غلط کیریکٹر کو برا کہا جا رہا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اس مسئلے کو سمجھیے. بار بار جس کے ساتھ احسان کیا جائے, جس کے ساتھ نیکی کی جائے, جس کو تعلیم دی جائے, جس کو رتبہ دیا جائے اور اس کے بعد بھی وہ کسی قابل نہ بنے تو بزرگ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قرآن مجید نے ان یہودیوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں, قیامت پر یقین رکھتے ہیں, ان عیسائیوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں, ان نان مسلمز کی جو اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں, اور ان مسلمانوں کی جو اللہ کو مانتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں تعریف کی ہے. آیت دیکھنا ہو تو میں دکھا دوں گا. میں حافظ نہیں ہوں, زبانی آیتیں اسی لیے نہیں پڑھتا ہوں کہ غلطی کا امکان رہتا ہے, لیکن جس آیت کو کہیے میں اب ریفرنس سب کے نوٹ ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو قرآن مجید نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سورہ آل عمران کی 64ویں آیت میں اتحاد کی دعوت دی ہے اور کہا ہے اے یہودیوں اور اے عیسائیوں, جب ہم تم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں تو اس کامن ایجنڈے کے اوپر ایک کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو اسلام نے نفرت کا بیج نہیں بویا. جن لوگوں نے اسلام کی آواز پر لبیک نہیں کہی, پوچھئے ان سے کہ آپ کیوں نہیں آئے. نان مسلمز کا بھی یہی معاملہ ہے, جو کہتے ہیں کہ صاحب قرآن نے نان مسلمز کے خلاف کہا ہے.
بالکل غلط. قرآن نے نان مسلمز کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے. قرآن نے نان مسلمز کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کی پالیسی میں زبردستی نہیں ہے. مذہب کی پالیسی یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ اصول یاد رکھیے، اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہو وہاں جو نوجوان سن رہے ہوں وہ اس کو پوائنٹ بنا کے نوٹ کر لیں دماغ میں کہ مذہب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. ہدایت کے راستے کو گمراہی کے راستے سے الگ کر کے بتا دیا گیا. مذہب نے یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اب تمہیں اختیار ہے، چاہے ہدایت کے راستے پہ جاؤ چاہے گمراہی کے راستے پہ جاؤ. غور کر رہے ہیں آپ؟ تو اب کسی کو زبردستی کلمہ پڑھوانا، کسی کو زبردستی مسلمان بنانا، کسی سے مار پیٹ کے یہ کہلوانا کہ کہو اللہ ایک ہے، یہ اسلامی اسپرٹ کے خلاف ہے. لا اکراہ فی الدین کے پالیسی کے خلاف ہے. اس لیے کہ آدمی اگر اپنی خوشی سے کلمہ پڑھتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن ڈرا کے، دھمکا کے، لالچ دے کے، پیسے دے کے، آنکھیں دکھا کے، چمکار کے کلمہ پڑھانا اسلامی اسپرٹ نہیں ہے. چنانچہ رسول اللہ کی حیات مبارک میں جب تک آپ مکے میں رہے اس وقت تک بھی آپ نے مذہب کو ایک تھیوری کی طرح پیش کیا، جس کا دل چاہا مانا اور جس کا دل چاہا اس نے نہیں مانا. جب مدینے میں آئے اور ماننے والے بڑھ گئے اور طاقت نے بھی قدم چومے اور پاور بھی آ گیا تو مذہب بدل دوں. اگر آپ ایک واقعہ دکھا دیں کہ رسول نے کسی کے پاس 10-20 تگڑے آدمی بھیجے ہوں کہ فلاں کو پکڑ لاؤ، اس نے ابھی تک ہماری بیعت نہیں کی ہے، فلاں کو گرفتار کر لاؤ، اس نے ابھی ہماری بیعت نہیں کی ہے، رسول یہ نہیں کر سکتے تھے. اس لیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے. تو چونکہ دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے لہذا جو خود سے آئے اس کا راستہ روکا نہیں جائے گا، اور جو نہیں آئے زبردستی بلایا نہیں جائے گا. اور دیکھیے یہی معاملہ ہے کہ جو بعض لوگ کنفیوز ہو کے پوچھتے ہیں کہ علی کے پاس تو ذوالفقار تھی، وہ تو شیر خدا تھے، اپنے حق کے لیے لڑے کیوں نہیں؟ لا اکراہ فی الدین، علی دین کے رہبر تھے، طاقت کہے کے لیے استعمال کرتے. اور فرمایا آپ نے، اور اسی لیے عزیزان گرامی کربلا جو ہے وہ صبح قیامت تک کے لیے روشنی بخش رہی ہے. کربلا میں چلیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف یزید کا لشکر آ رہا ہے اور چلا ہی آ رہا ہے، یہاں تک کہ نویں محرم کو زمین کربلا بھر گئی اور گنجائش نہیں رہی. تو یہ لشکر کہے کے لیے آ رہا ہے؟ کیا یہ حسین پر دباؤ ڈالنے آ رہا ہے کہ بیعت کر لیں؟
حسین پر دباؤ ڈالنے آ رہا ہے کہ بیعت کر لیں، تو اگر دین ہے تو دباؤ کیسا؟ اگر دین ہے تو دباؤ کیسا؟ تو یزید نے لشکر بھیج کے بتایا کہ اس کے پاس سیاست ہے، دین نہیں۔ یزید نے لشکر بھیج کے بتایا کہ اس کے پاس سیاست ہے، دین نہیں۔ اور شب عاشور حسین نے گردنوں سے بیعت اٹھا کے بتایا کہ دین یہ ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب حضور سنیے ذرا غور سے اس مسئلے کو کہ اسلام نے کیریکٹر پر کمنٹ کیا ہے، یہودیوں پر نہیں۔ اسلام نے کیریکٹر کو، غلط کیریکٹر کو برا کہا ہے، عیسائیوں کو نہیں۔ اسلام نے غلط کیریکٹر کو برا کہا ہے، مسلمانوں کو نہیں۔ جہاں مسلمانوں نے کوئی غلطی کیا ہے قرآن نے وہاں ٹوکا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، رسول کی آواز پر آواز اونچی نہ کیا کرو۔ یہ کس سے کہا ہے؟ نہ یہودی سے کہا ہے، نہ نصرانی سے کہا ہے، نہ کافر سے کہا ہے، مسلمان سے کہا ہے۔ لا تقولوا رائنا، یہ ڈبل معنوں والا لفظ جس کے ایک معنی خراب نکلتے ہیں، رسول کے سامنے نہ بولا کرو۔ یہ کس سے کہا ہے؟ مسلمانوں سے کہا ہے۔ سورہ منافقون جو ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو دعویٰ اسلام کر رہے تھے، نہ یہودیوں کے لیے، نہ عیسائیوں کے لیے، نہ کافروں کے لیے۔ اب آئیے یہودی اور عیسائی چھوڑیے، نان مسلم دوسرے جو یہودی عیسائی نہیں ہیں، ان کے لیے بھی قرآن نے صاف صاف کہا ہے تم اپنے گھر خوش رہو، ہم اپنے گھر خوش رہیں۔ قرآن میں پورا سورہ موجود ہے۔ جو لوگ اسلام پر کمنٹ کرتے ہیں ان کی نظر اس سورے پہ شاید پڑتی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد ارشاد ہوا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافروں، پھر صاف صاف کافروں کا لفظ ہے کہ نہیں؟ کہہ دیجئے اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں، ولا انا اعبد ما عبدتم، اور نہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم کرتے ہیں۔ تو ان چار آیتوں میں تو پرابلم ڈسکس ہوئی۔ دو بار ایک بات کو ریپیٹ اس لیے کیا کہ سمجھ میں آ جائے
کہ وہ جس کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، جس کو ہم مانتے ہیں تم نہیں مانتے، جس کے آگے تم سر جھکاتے ہو ہم نہیں جھکاتے، جس کے آگے ہم جھکاتے ہیں تم نہیں جھکاتے۔ تو اب رزلٹ کیا ہو؟ لڑائی ہو، مار پیٹ ہو، جو تگڑا ہو وہ دوسرے کا گلا کاٹ لے، ہو کیا؟ نہیں تو قرآن نے اس کا فیصلہ سنا دیا، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین پر آؤ ہم اپنے دین پر آؤ، تم اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش، جو تمہاری سمجھ میں آتا ہے تم مانو، جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم مانو۔ اب اس کے آگے آپ کو ایگزسٹنس کیا چاہتے ہیں وہ بتائیے؟ بھائی تم اپنے گھر خوش رہو ہم اپنے گھر خوش رہے، جس کو تم مانتے ہو تم مانو، جس کو ہم مانتے ہیں ہم مانو۔ اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ کہا نہیں، قرآن میں وہ آیتیں جو ہیں کہ فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں ملے مار ڈالو۔ بالکل ہیں، ہم نے پڑھی ہیں اور سب نے پڑھی ہیں، اور جان بوجھ کے غلط مطلب نکال رہے ہیں۔ قرآن میں جن لوگوں کے قتل کرنے کی بات کہی گئی ہے اور جن سے کہا گیا ہے کہ بدلہ لو، اور جن کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو زندہ نہ چھوڑو، وہ ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے، جنہوں نے 55 ٹمپریچر میں مکے کی دھوپ میں جلتے ہوئے پتھروں پر انسانوں کو لٹایا ہے اور نیزوں سے کوچ کوچ کے مار ڈالا ہے، ان قاتلوں، ظالموں، دہشت گردوں کے لیے قرآن کہتا ہے جہاں ملے انہیں نہ چھوڑو۔ تو آج دنیا کا کون سا مہذب معاشرہ اور کون سی سویلائز سوسائٹی ہے جو آتنکوادیوں کی طرف سے بولے اور دہشت گردوں کی طرف سے لڑے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جنہوں نے آتنکواد کیا، جنہوں نے دہشت گردی کی، جنہوں نے بچوں کو مار ڈالا کوچ کوچ کے، جنہوں نے عورتوں کو مار ڈالا، اسلام کے مشہور صحابی حضرت عمار یاسر کے ماں اور باپ دونوں بوڑھے، اور دونوں کو مکے میں عین دوپہر میں پتھروں پر لٹا دیا، وہ پتھر جو توے کی طرح جل رہے تھے، اور ان مجبور انسانوں کو نیزوں سے کوچ کوچ کے مار ڈالا۔ آپ حمایت میں بولیں گے ان کی؟ جنہوں نے انسانیت کو ستایا ہے، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے کانسپریسی کی ہے، جنہوں نے سازشیں کی ہیں، ان کے خلاف ہے اسلام، اور ان کے خلاف دنیا کا ہر مہذب معاشرہ ہے، دنیا کی ہر سویلائز سوسائٹی اس کے خلاف ہے۔ جو صاحب ہمارے ملک میں کوئی آن کے دہشت گردی کرے ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو اسلام کہے کو برداشت کرے گا کہ کسی کو مارے، کسی کو قتل کرے، کسی کو کاٹے، اور اس کے بعد ان کو آزاد گھومنے دو؟ تو دہشت گردوں، ٹیررسٹوں، آتنکوادیوں کے لیے ہیں وہ آیتیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ عام لوگوں کے لیے یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی، لکم دینکم ولی دین، ہم اپنے دین پر ہیں تم اپنے دین پر ہو۔ اور ان دہشت گردوں کے واسطے بھی قرآن نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو معاف کر دو، اگر وہ وعدہ کریں اپنی حرکتیں چھوڑنے کا تو ان کو معاف کر دو۔ اسلام کا دل بہت بڑا ہے، اس کے بعد بھی قرآن مجید میں ان ظالموں اور قاتلوں کے لیے معافی کی بات آئی ہے۔ تو عزیزان گرامی،
ظالموں کے لیے کوئی مہذب سوسائٹی، قاتلوں کے لیے کوئی اچھا معاشرہ، آتنکوادیوں کے لیے کوئی اچھی گورنمنٹ نرم گوشہ دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اسلام سے کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ جن لوگوں نے کانسپریسیاں کی، جنہوں نے مارا پیٹا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے 12 برس تک ستایا، اس کے بعد لشکر لے کے آئے، اس کے بعد آن کے ڈسٹرب کیا، ان کے واسطے وہ آیتیں ہیں۔ آپ ہر ایک کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہر ایک کے واسطے آیتیں نہیں ہیں عزیزان گرامی، یہ مخصوص لوگوں کے واسطے آیتیں۔ اب اگر کچھ لوگوں کو اسی میں دلچسپی ہے کہ نہیں ہم ظالموں ہی کی طرفداری کریں گے، ہم قاتلوں ہی کی طرفداری کریں گے، تو عزیزان گرامی اس کا تو دنیا میں کوئی جواب نہیں ہے۔ جیسے آج تک دنیا میں ایک طبقہ ہے جو یزید کی حمایت کرتا ہے، آج تک دنیا میں ایک طبقہ ہے جو یزید کی حمایت کرتا ہے، تو اب یہ تو دنیا میں ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے، اور جب ایسے لوگ رہیں گے تو ایسے لوگوں کے خلاف لڑائی بھی چھڑی رہے گی۔ بات تو اب کل آگے بڑھے گی۔ مجھے آج جتنا کہنا تھا میں نے کہہ دیا، لیکن ایک بات کہے بغیر آج اپنی بات تمام نہیں کروں گا کہ دنیا کی مہذب قومیں اور دنیا کی عزت دار قومیں جو اپنے وجود کا احساس رکھتی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو وہ انتقام لینے کی بات کرتی ہیں۔ دیکھیے، دو معیار نہ رکھیے، ڈبل اسٹینڈرڈ نہ رکھیے، ایک ہی رکھیے۔ دنیا کی وہ قومیں جو مہذب کہلاتی ہیں، وہ قومیں جو آج سویلائزیشن کی جان کہلاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ ریونج اور انتقام کی بات کرتے ہیں، معاف نہیں کر دیتے ہیں۔ تو آپ ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے رکھیں گے؟ امریکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو نہیں بھلا پا رہا ہے۔ امریکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو نہیں بھلا پا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم دہشت گردوں سے انتقام لے کے رہیں گے۔ اب آئیے کھل کے بات کی جائے، اشاروں میں کیا؟ امریکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو نہیں بھلا پا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم آتنکوادیوں سے، دہشت گردوں سے بدلہ لیں گے، اور ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر چھیڑ دی ہے۔ تو اگر امریکہ ایک مہذب قوم کی حیثیت سے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کو نہیں بھلا سکتا، تو ہم ایک مہذب قوم کی حیثیت سے حسین ابن علی کے گھر پر حملے کو کیسے بھلا سکتے؟
جب ان کے بعد حملہ ہوا تو انہوں نے اسلحے کی مدد سے وار چھیڑی. ہم پر جب حملہ ہوا تو ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا اور کسی وجہ سے ہم اسلحے کی مدد سے وار چھیڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن ظلم کے خلاف ہمارا وار بھی 1400 برس سے جاری ہے، آنسوؤں کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے. یہ محرم بھی ایک وار ہے ٹیررزم کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، مذہبی دہشت گردی کے خلاف، مذہب کو ملوکیت میں بدلنے کے خلاف. اور 1400 برس سے اس وار میں ہمیں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہم اسلام کا ڈیفنس کر رہے ہیں. ان شہیدوں کی یاد، ان بے کسوں کی یاد، ان پیاسوں کی یاد جن کو ظالموں نے کربلا میں ایک دوپہر میں گھیر کے مار ڈالا. کس کا تذکرہ کروں آج؟ کس کی مظلومی کی داستان سناؤں؟ حضرت مسلم کے ان 2 بچوں کی یاد دلاؤں جو اپنے ماں باپ سے بچھڑ کے حارث ملعون کی تلوار کا شکار ہوئے کوفے میں؟ یا شہزادی زینب کے ان 2 بیٹوں کا تذکرہ کروں جو اپنے ماموں کے اوپر قربان ہو گئے اور اس شان سے لڑے کہ صبح قیامت تک ان کی لڑائی اور جہاد یادگار رہ جائے گا؟ بقول میر انیس کہ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو، فوجیں پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. یا حسین کے ان ناصروں کو یاد دلاؤں جو ظہر کے وقت سینے پر تیر روکتے رہے اور حسین نماز پڑھتے رہے. مشکل سے 10 راتیں ہوتی ہیں، کس کس کا ماتم کیا جائے اور کس کس کا ماتم نہ کیا جائے. جب دن ڈھلتے ڈھلتے ظہر کا وقت آیا، قیامت کی لڑائی ہو رہی تھی، مگر اللہ را انصار حسین کا اطمینان کہ ابو سبامہ سیداوی نے ہاتھ جوڑے، یا ابا عبداللہ دل چاہتا ہے ایک نماز اور آپ کے ہمراہ پڑھ لیں. ہاں، انہی لوگوں نے تو نماز کو زندہ کیا ہے. حسین نے آسمان کو دیکھا، کا نام ہذا اول وقتہا، بے شک سعید ابو سبامہ یہ اول وقت ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے. ان سے کہو اتنی دیر لڑائی روک لیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. دشمن کے لشکر سے لڑائی روکنے کو کہا گیا، ظالموں نے جواب بدتمیزی سے دیا. حسین کا بچپن کا دوست حبیب بے قابو ہو گیا. جس نے بدتمیزی کی تھی اس پر اب جو حملہ کیا تو تاریخ کہتے ہیں ایک حملے میں وہ گھوڑے سے نیچے تھا. اور ادھر 2 سپاہی سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین سینہ تان کے کھڑے ہو گئے. حسین نے نماز شروع کر دی، صفیں پیچھے بن گئیں. اب جتنے بھی تھے اس وقت تھوڑے رہ گئے تھے، مگر پھر بھی صف تو بنی. صف تو بنی تو سب تو نماز فرض پڑھ رہے تھے، مگر جو حسین کے آگے کھڑے تھے وہ نماز عشق پڑھ رہے تھے. سعید ابن عبداللہ اور زہیر قین کھڑے سینے پر تیر روک رہے. نماز تمام ہوئی، سعید کے سینے میں 17 تیر لگ گئے تھے.
ایک دفعہ ہاتھ جوڑے، مولا مجھ سے راضی ہوئے؟ کہا ہاں سعید میں تجھ سے راضی ہوں۔ میں یہ سننا تھا کہ فوراً گرے روح گلشن جنت کو پرواز کر گئی۔ بندہ نواز آقا میت پر بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ سے ایک ایک تیر نکالنا شروع کیا۔ میں کہوں گا مولا یہ امتحان ظہر ہے، سعید کے سینے سے تیر نکل رہے ہیں۔ امتحان عصر آیا تو علی اکبر کے کلیجے سے برچھی نکالی، علی اصغر کے گلے سے تیر نکالا، عباس کے لاشے پر ہوئے، علی اصغر کی ننھی تربت بنائی، کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاد